الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور ایک پرسکون ماحول کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ماحول میں جیتے ہیں جہاں اللہ کا خوب کرم اور احسان ہے کہ نہ ہمیں کوئی نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی ہے، نہ اللہ کی کسی اور عبادت کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہے. جب چاہیں، جتنا چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اللہ کے احکام کو بجا لا سکتے ہیں، اس کی عبادت ادا کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا کا ماحول آپ دیکھیے، ہر طرف نگاہ دوڑائیے، کیسے کیسے ماحول میں لوگ جیتے ہیں کہ ان کو پرسکون فضا میسر نہیں، چاہنے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، سکون کے ساتھ روزی روٹی نہیں کما پاتے ہیں، چین کے ساتھ نیند نہیں لے پاتے ہیں، یعنی بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ پرسکون ماحول میں رہتے ہیں. لہذا اس اللہ کا شکریہ اس طریقے سے ادا کرے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جان کر اس کے تمام احکام کو بجا لائے، وقت پر نمازیں ادا کرے، رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھے، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے اور اپنے توحید کے اوپر قائم رہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کتنے ہمارے باپ دادا اللہ کو پیارے ہو گئے، کل ہمیں بھی چلے جانا ہے، ہماری اولادیں آئے گی ان کو بھی چلے جانا ہے. کوئی یہاں پر مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. اصل زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی. لہذا اس زندگی کی قدر کریں، اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کو صحیح طور پر بجا لیں. پچھلے کئی دنوں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلسطین، حماس، غزہ، اسرائیل وغیرہ کے درمیان کس طریقے سے جنگ چھڑی ہوئی. ہماری طرح پرسکون ماحول میں نہیں جی رہے، پرسکون ماحول میں زندگی نہیں گزار رہے. ان کو کب کیا پتا، کب کون سے میزائل آ جائے، کون سا بم آ کے پھٹ جائے ان کے اوپر، کوئی پتا نہیں. 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ رات کے شام کے وقت میں ایک اسپتال کے اوپر جو انہوں نے زبردست حملہ کیا، 500 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، جس میں معصوم بچے ہیں، 6 مہینے کا بچہ، 12 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ. ان کو پتا تھا کہ کل صبح کا سورج ہم دیکھ نہیں پائیں گے. ان کو پتا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کیا پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں لوگوں کے درمیان. ان بچوں کو کیا پتا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کیا جنگ چل رہی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ دنیا کی سیاست، دنیا کی تاریخ وغیرہ سے وہ بچے، وہ معصوم مائیں، ان کو کچھ پتا نہیں. 500 لوگوں کو کس طریقے سے ان کے ماں باپ نے ان کو قبروں میں اتارا ہوگا،
اور کس طریقے سے ان کے جنازے کی نمازیں پڑھی گئی ہیں. میں اور آپ اس سچویشن، اس حالات کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ہم بہت دور ہیں، پرسکون ماحول میں ہیں، تو ہم تو عبادتیں کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر تو کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی رکاوٹیں ہو. ہم الحمدللہ پرسکون ماحول کے اندر، ایک اچھے ملک کے اندر جی رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی عبادتیں صحیح طور پر ادا کرنی چاہیے، اور ان مظلوم لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے اللہ کے دربار میں دعا کرنی چاہیے. دوسرا تو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. کاش سرحدیں قریب ہوتی تو جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم بھی گھس جاتے اللہ کے اس گھر کا آزاد کرانے کے لیے. لیکن بہت دور بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. تو کم از کم ان مظلوموں کے لیے ہر نماز کے بعد فوراً امام سلام پھیرے کے اٹھ کے بھاگا مت کرو. ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا ہر نماز کے بعد اسی جگہ پر ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کے عظیم دربار میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیرے معصوم بچوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بوم کے فچڑوں کے اوپر ان کو اچھالا جا رہا ہے؟ تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اے اللہ ان مظلوموں کے اوپر رحم فرما، ان معصوم بچوں پر رحم فرما، ان کی ماؤں کے اوپر رحم فرما. ایسی دعائیں ہر نماز کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے عظیم دربار کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے. سوشل میڈیا میں مجاہد بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فائدہ ان سوشل میڈیا کے اوپر یہاں کی خبریں وہاں بھیجو، واٹس ایپ بھیجو اور فیس بک کے اوپر بھیجو، ٹویٹر کے اوپر بھیجو، اس کے بارے میں کمنٹ کرو، اس کے بارے میں کمنٹ کرو. اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. وہاں کے ماحول خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنا ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھائی چارگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ یہاں پر جی رہے ہیں. ہمیں جینا چاہیے. ان لوگوں کے بارے میں اگر دل میں صحیح درد ہے تو نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. پھر جیسے کہ عام طور پر ابھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجیے. بائیکاٹ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. جس وقت ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت گاندھی جی نے اسی ہتھیار کو سب سے زیادہ اپنایا تھا کہ سودیشی جتنی چیزیں ہیں، باہر کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کو ہم دیش نکالا کریں گے، ہمارے ملک کی بناوٹ کی چیزوں کو استعمال کریں گے. چنانچہ کتنا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے. ان کا پورا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا پورا معاملہ، پورا بزنس دھڑلے سے نیچے بیٹھ گیا. تو بائیکاٹ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اگر آپ کرنا چاہیے تو بائیکاٹ کیجیے ان سب چیزوں میں. ابھی پچھلے 2-3 دن پر میں علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ کے سفر پر تھا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا کن کن چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے. تو میں نے کہا کہ بھائی بہت بڑی بڑی کمپنیاں پیزا اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی تمہارے یہاں پائی جاتی ہے، ان کا بائیکاٹ کیجیے. ہمیں تو نام بولنا بھی نہیں آتا. وہ میکناڈولڈ کیا بولتے ہیں، ہاں. تو وہ میں نے کہا کہ دیکھو غریب لوگ ہیں، وہ بیچارے وہ میکناڈول کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو مالدار ہیں جو اس پیزا کی کمپنی کو جانتے ہیں وہ فلسطین کو نہیں جانتے. یہ ہمارا شکوہ ہے. غریب لوگ پیزا کی سسٹم کو نہیں جانتے، اور جو مالدار جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ فلسطین کیا ہے، کس چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے. میرے بھائیوں اسرائیل کی بنی ہوئی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے. یہ ایک ایسا ظالم جابر، میں تو اس کو ملک کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، کنٹری کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. کنٹری ملک کہہ کر گویا کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جس وقت سلطنت عثمانیہ، ہماری اسلامی سلطنت عثمانیہ جو پائی جا رہی تھی، اور اس کو جب ختم کیا گیا اور بڑے بڑے لوگ مسلمان، بڑے بڑے بادشاہ بھی گویا کہ ان لوگوں نے ایک طرح کا جاسوسی کا کردار ادا کیا. خاص طور پر مکہ اور مدینہ کا جو بہت بڑا امیر تھا اس زمانے کا، اس نے بھی بہت خراب کردار ادا کیا اور وہاں کی یہودیوں سے مل گیا اور سلطنت عثمانیہ ہماری ختم ہو گئی. تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں نے
چندہ کیا، اپنی ایک بینک تیار کی اور اس میں پیسہ جمع کیا گیا اور فلسطین کے مسلمانوں کی زمینوں کو مہنگے سے مہنگے داموں میں خریدا گیا۔ مسلمان بڑی بھولی قوم ہے، بڑی بھولی قوم ہے۔ ایک زمین ہے 5 لاکھ روپے کی، اگر کوئی 25 لاکھ روپیہ مل رہا ہے اس کو پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ 2008 9 10 11 12 کے اندر یہ امراج شیرپورہ کی زمینوں کا حال آپ کو معلوم ہوگا، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ آج بڑے بڑے اپارٹمنٹ کھڑے ہو گئے، جائیے آپ کو کوئی فلیٹ دینے کے لیے تیار ہے، دیکھیں وہاں پر کوئی نہیں دے گا۔ آپ ہی سے زمین خریدی ہے اور آپ مانگے ان کے پاس ایک فلیٹ آپ کو نہیں دیں گے یہ لوگ۔ یہی سازش تھی میری بھائی۔ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ کے علاقے میں خالی جرمنی اور پولینڈ میں ہٹلر نے اس زمانے میں 60 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ اس کے پاس گولیاں نہیں تھی مارنے کے لیے، چنانچہ 10-15 آدمیوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ایک گولی مارتا تھا تاکہ ایک گولی سے 15 آدمی مر جائے۔ کبھی کبھی بڑا سا گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور ٹرک بھر کے یہودیوں کو لا کے اس گڈھے میں ڈال کے ایسیڈ ڈال کے آگ لگا دی جاتی تھی۔ خالی جرمنی اور پولینڈ کے علاقے میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ اس زمانے میں اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ چاہتا تو پوری دنیا کے یہودیوں کا اسی وقت خاتمہ کر دیتا۔ اس نے جان بوجھ کے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ آنے والی تاریخ اور ہسٹری مجھے یاد رکھے گی کہ ہٹلر رونگ نہیں تھا، ہٹلر غلط نہیں تھا، ہٹلر نے جو کیا تھا وہ درست کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں 2-3% یہودی پوری دنیا کے اندر ہیں اور چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہٹلر درست تھا، ہٹلر چاہتا تو تمام کو ختم کر دیتا۔ 60 لاکھ یہودیوں کو جرمنی اور پولینڈ کے علاقے میں اس نے مارا۔ کوئی ملک، ارے یورپین ملک، امریکن اور یورپین، کوئی ملک ان یہودیوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی مسلمان قوم تھی جس کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی تھی، محمد رسول اللہ کی تعلیمات تھی کہ فلسطین کے ان مسلمانوں نے اپنی سرحدوں کو کھول دیا، بھائی چارگی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا، آئیے ہمارے سرزمین کے اوپر، ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیے یہ منی پور میں جتنا بھی ہو رہا ہے، 2 قوموں کے بیچ میں، عیسائی قوم اور وہاں کی میتئی قوم، ہندو قوم، کیونکہ میں تو وہاں جاتا رہتا ہوں، جانتا ہوں وہاں کے لوگوں کو، میتئی قوم اور عیسائی قوم کے درمیان وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ آج بھی بہترین کردار اگر کوئی ادا کرتا ہے تو مسلمان ادا کرتا ہے، وہاں کا مسلمان ادا کرتا ہے۔ وہ عیسائیوں کے گھر میں بھی کھانے کے پیکٹس پہنچا رہا ہے، ہندوؤں کے گھر میں بھی پیکٹس کھانے کے پہنچا رہا ہے۔ جہاں کہیں پر دونوں کے درمیان لڑائی کی بات نظر آتی ہے، وہاں کا مسلمان جا کر ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے اور لڑائی کو روک دیتا ہے، بچاتا ہے، دونوں کی طرف سے ڈیفینس کرتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان ایک بھولی قوم ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے بھی اس زمانے کی سرحدوں کو کھول دیا، ویلکم کیا کہ آئیے ہمارے ملک کے اندر۔ چنانچہ ابھی 1870 تک، بلکہ 1900 کی صدی شروع ہوئی تب تک اسرائیل کے علاقے میں صرف 12,000 کے قریب یہودی تھے، زیادہ یہودی نہیں تھے۔ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں فلسطین کہتے کس کو ہے؟ آج کا مسلمان جاگے تو صحیح، اس کو پتا بھی چلے کہ فلسطین کس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کا جو دریا ہے، روم کے دریا کے کنارے پر ملک شام سے لے کر مصر تک جو پھیلی ہوئی دریائی پٹی ہے اس کو فلسطین کہتے ہیں۔ دریائے روم کے کنارے پر ملک شام سے لے کر ملک مصر تک دونوں کے دریائی پٹی کو، ساحلی علاقہ جو ہے دریائی پٹی، اس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ 27,000 چوکور مربع کلومیٹر، یہ پوری کی پوری پٹی کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سرزمین ایک لمبے زمانے تک انبیاء اور رسولوں کا مرکز، ان کے رہنے کی جگہ اور ان کے دفن ہونے کی جگہ رہی۔ اسی بابرکت جگہ کو، خطہ ارض کو مقدس شہر بھی کہا جاتا ہے۔
پرانی تاریخ میں اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو القدس کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین، مسجد اقصی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، بیت اللہ جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ اس کے 40 سال کے بعد اس سرزمین، اس دنیا کے اندر دوسری مسجد بنائی گئی، اور وہ ہے مسجد اقصی، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نماز کے برابر ہے میرے بھائی۔ 40 سال کے بعد، بیت الحرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جناتوں سے اس کی تعمیر کروائی، اور پھر ایک لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر نے پھر بیت المقدس کی توسیع کرائی، اور آپ کے زمانے کے بعد سن 725 عیسوی میں جب اموی بادشاہ ہوئے تو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب وہ ملک فتح ہوا تو اس وقت پھر سے بیت المقدس کی توسیع کرائی۔ تو یہ مسلمانوں کا شہر مقدس ہے۔ میں نے قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس نے راتوں رات اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمینی سفر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ نے اس کی تعریف پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ام ایمن کے گھر پہ سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل نے آ کے مجھے جگایا، اور جگانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سواری ہے جو گدھے سے اونچی گھوڑے سے نیچی ہے۔ براق کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو گدھے سے اونچی گھوڑے سے نیچی ہے، انتہائی سفید، اور یہ سواری اتنی تیز دوڑتی ہے کہ انسان کی نظر جہاں پر پہنچتی ہے اس سواری کا دوسرا قدم وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سفر جو بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک جو ہوا اس کو زمینی سفر کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے نبی کو چلایا۔ کہاں چلایا؟ کون؟ مسجد اقصی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد میں نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ آج بھی فلسطین کا علاقہ بڑا زرخیز سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ A1 زیتون کا تیل اگر سمجھا جاتا ہے تو فلسطین کا سمجھا جاتا ہے۔ پھل فروٹ دنیا میں سب سے زیادہ قدر کی نگاہوں سے، ڈرائی فروٹ سب سے زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو ملک شام کے علاقے کا دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی مانگ ہوتی۔ اللہ فرماتے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ہوا ان کے قبضے میں تھی، جب بھی چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے تھے، ہوا ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کہاں لے جاتی تھی؟ اس کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوا ان کو ایسی مقدس جگہ میں لے جاتی تھی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ اور اللہ کے رسول نے ملک شام کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا میں بدامنی پھیلے گی، اس زمانے میں ملک شام کے اندر امن ہوگا۔ ملک شام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امن پیدا کریں گے، چاہے پوری دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہو۔ تو ملک شام کے بارے میں اس کاغذ میں بہت ساری روایتیں لکھی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہیں کہ تمام انبیاء کا مدفن ہے، تمام انبیاء کے رہنے کی جگہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر براق کے اوپر وہیں پر کیا تھا۔ اسی مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اسی مسجد اقصی کے اندر۔ اور جب مسلمانوں پر اللہ نے نماز کو فرض کیا
اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آنے لگے تو اللہ نے ہدیے کے طور پر مسلمانوں کو نماز عطا فرمائی. تو اس وقت تک مسلمان 2 سال تک مسلمانوں نے اسی مسجد اقصی کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی. تو مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہماری اس فیلنگ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی. ہاں یہ مان لو کہ سرحدیں دور ہیں، ورنہ اگر یہ سرحدیں قریب ہوتی تو ہم اپنے جانوں کی پرواہ نہ کرتے اور اس کی حفاظت کے لیے کب تک کے قربان ہو چکے ہوتے. ہاں کوئی ہماری اس فیلنگ کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا. اس مسجد اقصی بیت اللہ کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ایک جان تو کیا ہم 50 جانیں ہمارے پاس حکم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ مسجد اقصی ہے. مسلمانوں کی فیلنگ اس کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. عیسائیوں کی فیلنگ اس کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا سب سے زیادہ مقدس چرچ جس کو کنیسہ قیامہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی علاقے کے اندر پایا جاتا ہے. یہودیوں کی فیلنگ اس کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بت جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے وہ ہیکل سلیمانی وہیں پر تھا، اس کو توڑ کر مسجد اقصی بنایا گیا ہے. لہذا ہم بھی نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، فلسطین پر قبضہ کریں گے، مسجد اقصی کو گرائیں گے اور دوبارہ وہاں پر ہیکل سلیمانی کو آباد کریں گے. یہ یہودیوں کا کہنا ہے. تو یہودیوں کی فیلنگ اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کو وہاں مانتے ہیں. عیسائیوں کی فیلنگ اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ وہ کنیسہ قیامہ کو وہاں پر مانتے ہیں. اور مسلمانوں کی فیلنگ کا تو کیا کہنا میرے بھائیو، ہمارا سب کچھ وہیں پر تو آباد ہے. وہ زرخیز علاقہ ہے. آپ نے کچھ سالوں پہلے برما کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ برما کے مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا. اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ میں خود جب برما گیا تو میں نے اس علاقے کو دیکھا. میرے بھائیوں بڑا زرخیز علاقہ ہے. وہاں کا چاول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو فرق کرنا محسوس ہو جائے گا کہ یہ چاول ہے یا نوڈلز. پوری دنیا میں اول نمبر کا چاول ہے. اسی لیے وہ اس علاقے کو جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی فلسطین میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر یہودی قبضہ کر کے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے ناپاک خیالات. اور یہ آج کی لڑائی نہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے لڑی جا رہی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فلسطین کے مسلمان مرد، عورتیں، معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر بڑے بڑے میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آج سے نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں. دنیا کی بڑی ایٹمی طاقتیں ان کے سامنے فیر ہو گئی. انشاءاللہ قیامت تک فیر ہوتی رہے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جذبے کی لڑائی ہے. ان کی فیلنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کے ساتھ ہے جو اللہ کی طاقت کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جب یو قائم ہوا، پوری دنیا کے بڑے بڑے 5 ممالک جس میں فرانس تھا، ایران تھا، امریکہ تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، اور یو بننے کے بعد اس میں یہ بات طے ہوئی کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر اگر ظلم کرتا ہے تو یہ 5 ملک ایکشن لیں گے، یو میں بات آئے گی. تو آج یہ یو کہاں چلا گیا؟ اتنا بڑا ظلم و ستم ان سے دیکھا نہیں جا رہا. اور پوری دنیا کے ہمارے ملک کے اندر کے پہلے وزیر اعظم مسٹر جواہر لال نہرو سے لے کر اندرا گاندھی تک اور لاسٹ اٹل بہاری واجپئی تک، یہ تمام کے تمام لوگ اسی سپورٹ میں تھے کہ فلسطین مسلمان حق پر ہیں، ان کو ان کی زمین ملنی چاہیے، یہودیوں کو ان کی سرحدوں سے باہر نکالنا چاہیے. یہ ہم نہیں، ہمارے ملک کے تمام وزرائے اعظم بھی اس بات کو کہتے ہیں. پوری دنیا کی یہی ایک بات ہے میرے بھائی. اور آج اتنے سالوں سے یہ لوگ ظلم سہ رہے تھے، اچانک حماس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے پورے ڈیٹیکٹیو نظام کے اوپر قبضہ کر لیا تو تمہارے نیچے آگ لگ گئی. میرے بھائی ان کے ساتھ خدا کی نصرت اور مدد ہے. عنقریب تھوڑے ہی دنوں کے اندر، تھوڑے ہی سالوں میں امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہماری تو جڑی ہوئی اسی بات پر. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے عصر کے وقت دمشق کی مسجد کے اوپر، وہی ملک شام کا علاقہ ہے.
وہی تو اتریں گے اور وہیں سے ایک نیا جہاد کھیلا جائے گا، اور 40 سال تک پوری دنیا کے اندر صرف امن اور شانتی ہوگی، کہیں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر، لہٰذا ان باتوں کو سمجھے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد حضرت بلال کو بلایا، حالانکہ حضرت بلال اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد گم ہو گئے، اذان بھی نہیں دیتے تھے، مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو بلایا اور کہا کہ بلال، یہ مسجد اقصیٰ کی در و دیوار کتنے دنوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سننے کے لیے ترس رہی ہے، کیا تم اذان نہیں دو گے؟ حضرت بلال نے اسی وقت مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر جب اذان دی، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا میرے بھائیوں۔ تو فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کی فیلنگ، مسلمانوں کا جڑا ہونا، یہ ایک ایمانی حصہ ہے، ایک ایمانی جذبہ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں چند روایتیں آپ کو سناؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی فریاد کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کہتی ہے کہ میں وہ مسجد ہوں جس کو دنیا کی افضل ترین قوم نے اپنا قبلہ اول بنایا ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ میں وہ مسجد ہوں جہاں پر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی۔ میں وہ مسجد ہوں جس میں ایک نماز ادا کرنے کے 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جس میں دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔ قیامت سے پہلے جب دنیا میں دجال آئے گا، وہ پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ میں وہ مسجد ہوں جسے دنیا کی دوسری مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جس کا شمار ان 3 مساجد میں ہوتا ہے جس کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جو کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو کے ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ میں وہ مسجد ہوں جس کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہیں پر دجال کو قتل کریں گے۔ میں وہ مسجد ہوں جس کی سرزمین پر کل قیامت کا محشر کا میدان قائم ہوگا۔ محشر کا میدان اسی جگہ پر قائم ہوگا، وہاں سے محشر کا میدان شروع ہونے والا ہے میرے بھائی۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ ہر طرف سے ان کی نصرت اور مدد فرمائے، تاکہ جتنے پچھلے سالوں سے یہ لوگ مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی وہ مقابلہ کرے اور قبلہ اول کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرے۔ میرے بھائیوں کے واقعات آپ سنیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ ہے، اس کے 6 سال کے بھائی کو گولی لگی ہے، وہ بالکل موت کے قریب ہے، اس کا پورا بدن خون میں اٹپٹا ہے، وہ بھائی اپنے اس بھائی کو اس وقت کلمہ پڑھا رہا ہے۔ ایک باپ کفن میں لیٹنے جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، اپنے 1.5 سال کے بچے کو اپنی کفن کے اندر لٹا رہا ہے۔ ایک ماں، اس کو پتا ہے کہ فلاں بلڈنگ کے اوپر میزائل گری ہے اور میرا بچہ اس میں شہید ہو گیا ہے، وہاں آ کر وہ ماں کہتی ہے کاش میرے اور بھی بچے ہوتے، میں اس مسجد کی حفاظت کے لیے اس کو قربان کر دیتی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی فیلنگ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ لہذا ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر مجاہد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کے میسیج کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی اس کو منع کرتی ہے ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے، لہذا ایسا کوئی کام نہ کرے۔ اگر آپ کو کرنا ہے، ہر نماز کے بعد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم دربار کے اندر دعا کریں۔ جمعہ کا دن ہے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ کے عظیم دربار میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس لیے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا پورا پولیٹیکل نظام یہ کروٹ لینے کو تیار ہے، پورا پولیٹیکل نظام کروٹ لینے کو تیار ہے۔ عنقریب امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دنیا میں دوبارہ امن اور شانتی کا ایک اہم پیغام لوگوں کو پہنچے گا اور ایک ماحول قائم ہوگا۔
لہذا ہمیں علامہ اقبال کے ان اشعار کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا اتنی قربانیاں تو دینی پڑتی، جس کو کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، تکلیفوں کے بعد چمن میں دیداور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اپنے کردار کے اندر سچائی پیدا کیجیے، اپنے کرداروں میں انصاف پیدا کیجیے، اپنے کرداروں کے اندر ایک بہادری پیدا کیجیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اشارہ کر کے کہا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لینا چاہتے ہیں، لہذا تیاری کرو مسلمانوں، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اللہ کی طرف لو لگاؤ، اپنی عبادتوں کو درست کرو۔ انما اعمالکم اموالکم، جیسے ہمارے اعمال ایسے اللہ حکمران ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اگر اعمال درست کریں گے اللہ حکام اور حکمران بھی درست ہمارے اوپر مسلط کریں گے۔ لہذا اعمال کو درست کرنے کے ساتھ نمازوں کی طرف، اللہ کی عبادتوں کی طرف لو لگائیں، اور انہی نمازوں کے بعد انہی فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرف سے ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا بما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔